بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات میں شرک فی التوسل پر جو شبہات ہیں ان کے ازالہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور شرک فی التوسل پر جو شبہات ہیں ان کے ازالے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ پروگراموں میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن و احادیث اور ائمہ کے اقوال سے یہ عرض کیا تھا کہ زوات کا وسیلہ اسی طرح جائز ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء کا اور عمل صالح اور ایمان کا وسیلہ جائز ہے، اور زوات کا وسیلہ بھی در حقیقت عمل صالح، ایمان کا، محبت کا، اللہ تعالیٰ کی عطا کا، اس کی رحمت اور اس کے فضل کا ہی وسیلہ ہوتا ہے۔ ان دلائل کے بعد اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میں ان اعتراضات کا جائزہ لوں اور ان دلائل کا جائزہ لوں جو خوارج کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں اور جو زوات کے خلاف ہوتے ہیں، اور ان سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ان قرآن کریم کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ زوات کا جائز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اس دلیل کو لے کر اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد سے تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ تو آج میں نے چاہا کہ ان دلائل جو میں پیچھے دے چکا ہوں انہی کا تسلسل تھوڑا سا اور بڑھا دوں، اور مزید اسی بات پر کچھ چند دلائل جو ہیں کہ وسیلہ ایگزسٹ ہوتا ہے زوات کا، اور قرآن کریم میں اور احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام ہی وسیلے کے اوپر چلایا ہے۔ تو وسیلے سے بھاگ کر کوئی بندہ، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اس سے فرار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں چند آیات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں کہ جن سے وسیلے کا اللہ تعالیٰ نے جن سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرتے رہو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں ایک پہلے تو ذکر ہے ایمان کا، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر تقوی کا، اور پھر حکم وسیلہ، اور پھر وجاہدوا فی سبیلہ، پھر جہاد کا۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، اور وہ زوات کا وسیلہ ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کا تو ذکر اس آیت میں آ چکا، اور جب جہاد، عمل صالح کا ذکر آ چکا، تقوی کا ذکر آ چکا، ایمان کا ذکر آ چکا، اگر اب یہ چیزیں خود وسیلہ ہیں اس میں شک نہیں، پر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم وسیلہ تلاش کرو، تو ظاہر ہے کہ اس وسیلے سے مراد انبیاء اور صالحین کی معیت اور ان کا قرب اور ان کی زوات مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا خود حکم دیا ہے۔ تمام جو اقسام وسیلہ ہیں اس میں لفظی وسیلہ لفظی بھی ہے اور وسیلہ نفسی بھی ہے، یعنی کبھی تو ہم دعا میں کسی کا نام لے کر کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اس عمل یا اس ذات کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرما، اور کبھی دل میں ہوتا ہے لیکن زبان پر اس کا لفظ نہیں آتا۔ تو یہ آیت دونوں قسم کے وسیلوں کو شامل ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا حکم دیا۔ دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اس آیت کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ بعد میں وہ جلدی سمجھ آ جائے بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس میں کچھ ٹھوکر بھی کھائی، اس لیے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر دوں۔ تفصیل تو اس کی بہت، اس کے لیے تو ایک کم از کم ایک درس جو ہے اس آیت کے اوپر چاہیے، اور اس کا کچھ حصہ تو میں پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو مشرکین تھے مکہ اور پہلے بھی مشرکین جتنے تھے، وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے، یہ مانتے تھے کہ جتنے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اس کے پیچھے کچھ ارواح بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ ارواح اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کا کنبہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ ستاروں کو اور جہان کے سسٹم کو وہ چلاتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہی ارواح اور انہی کا حصہ جنات ہیں، اور وہ بھی خدا کی اولاد ہیں، اور وہ جنات خدا کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بھی معبود ہیں۔ جیسے بادشاہ کا حق ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا شہزادہ جس کو پرنس کہتے ہیں، اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ اس کی بھی عزت کی جائے۔ تو جب ان کا باپ نعوذ باللہ من ذالک خدا جو بڑا مالک ہے، جب وہ عبادت کا مستحق ہے تو یہ دوسرے بھی عبادت کے مستحق ہیں۔ اس میں چڑیلیں تھیں، یہ ڈینے تھیں، اور یہ جنات تھے، اور وہ ایک ارواح تھیں جن کو وہ مانتے تھے، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب جو جنات تھے ان میں وہ جو کاہن تھے ان کو وہ بتاتے تھے کہ فلاں فلاں جن جو ہے، کیونکہ کاہنوں کے دوست ہوتے تھے جن، تو وہ ہر کاہن اپنے دوست جن کی عبادت کراتا تھا۔ تو کاہن ان کو کہتے تھے ان کی عبادت کرو، تو مشرکین ان کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اب وہ جو کاہنوں کے جن دوست تھے ان میں سے کچھ جو جنات تھے وہ ایمان لے آئے، جس کا تذکرہ سورہ جن کی بالکل ابتدائی آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، اور اسی طرح سورہ احقاف میں ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ قرآن انہوں نے سنا جنات نے تو وہ ایمان لیا۔ اب وہ جو کاہنوں کے خاص جن تھے نا، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اب وہ تو ہو گئے مسلمان۔ سواد بن قارب کا جن جو ان کا دوست تھا وہ بھی مسلمان ہوا، اور حضرت سواد بن قارب کو اسی نے کہا تھا کہ آپ بھی مان لیں۔ اب وہ جو خاص جن ہیں جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہ جو مشرک تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے یا نہیں۔ تو یہ ابھی جو سورت بنی اسرائیل کی آیت 15 میں پڑھنے لگا ہوں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ لوگ یعنی مشرک جن کو خدا کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، پہلے مشرکوں کا ذکر کہ یہ عبادت کرتے ہیں اپنے معبودوں کی، ان کے جو معبود ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے وہ معبود وہ تو خود اپنے پروردگار کے ہاں الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون ہے جو خدا کا زیادہ مقرب ہے۔ اب وسیلہ جو وہ تلاش کر رہے ہیں، کس کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے میں سے، اپنی ذوات میں سے کہ خدا کا زیادہ مقرب کون ہے، وہ تو خود اس کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وسیلہ ذوات کا منع ہوتا، ناجائز ہوتا، تو وہ جو جنات مسلمان تھے جن کی مشرک عبادت کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ جنات خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، کون ہے زیادہ مقرب، تو وہ وسیلہ کیوں ذوات کا تلاش کرتے؟ تو گویا جنات کے اندر بھی صالحین ذوات کا وسیلہ تلاش کرنے کا کنسپٹ ان میں بھی موجود تھا، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کی مدح فرمائی ہے، اس کا بیان فرمایا ہے، اس کی مذمت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ایک صفت، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب سے تو ڈرنا ہی چاہیے، وہ تو ڈرنے کی چیز ہے۔
امام بخاری اور امام مسلم نے اس آیت کی تفسیر میں، امام مسلم جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ امام مسلم نے جو باب التفسیر لکھا ہے اپنی مسلم کے اندر، وہ بالکل اخیر میں ہے، چند صفحے ہیں، وہ چند آیات کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے، مسلم شریف کے بالکل اینڈ میں ہے۔ تو وہاں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کرتے ہیں امام مسلم، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ان جنوں کی عبادت کرتے تھے جو اسلام لے آئے تھے، اور امام بخاری نے باب التفسیر کے اندر یہ ذکر کیا کہ یہ آیت ان جنات مسلمانوں کے لیے ہے کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ رحمت رب کے امیدوار ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ مسلمان جنات کے بارے میں ہے، لیکن میرے موضوع سے اس کا اتنا تعلق ہے کہ اس کے اندر لفظ وسیلہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کا زیادہ مقرب ہے، تاکہ ہم بھی اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ کے زیادہ مقرب بن جائیں۔ تو یہاں ذات کے وسیلے کا جواز ملتا ہے۔